اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ جیسے کہ کل عید میلاد النبی کے موقع پر جو خرافات کی گئی، نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال کیا گیا اور کام سارے شیطانوں والے، ابلیسوں والے، بلکہ دین اسلام سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جناب کل کا دن ڈول بج رہا تھا، لوگ بنگڑا ڈال رہے تھے اور ایک اشتہار پہ یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ عشق نبی کے اندر پورے 12 بجے رات کو دمال ڈالی جائے گی، یعنی کہ عشق نبی کے اندر دمال ڈالی جائے گی، یعنی کہ کیا دمال کے علاوہ آپ لفظ استعمال کریں، یعنی کہ ڈانس کیا جائے گا اس میں۔ اچھا جناب، ایک جگہ پہ ڈیک لگے ہوئے ہیں، ڈیگوں کے اوپر گانے اور گانوں پر لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ کیا یہ عشق رسول ہمیں بتاتا ہے؟ کیا جو یہ ہم کردار کر رہے ہیں، کیا یہ مسلمان کے ساتھ یہ کام زیب دیتا ہے؟ اگر یہی کام سکھ کرے اپنے سالانہ عرس پر اور یہی کام تم کرو، یعنی کہ وہ بھی یہی کام کرتے کہ وہ دمال ڈالتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، اور اسی طرح ان کے مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ ملاپ سے کیا؟ سارے مکس ہوتے ہیں، پردہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہی کام مسلمان کرے کہ ڈول بھی بج رہے ہیں، لڑکیاں بھی باہر آ رہی ہیں اور جناب سارا کچھ یہ خرافات ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا نام یہ چیز ہے؟ کیا اللہ کے رسول سے عشق کا اور محبت کا نام یہ ہے کہ آپ اپنی ماں بہنوں کو گھروں سے باہر نکالو بے پردہ، اور بے پردہ جا کے لڑکے اور لڑکے آپس میں مکس ہو، دکم پیل ہو رہی ہے، لڑکا لڑکی کے اوپر گر رہی ہے اور لڑکی لڑکے کے اوپر گر رہے ہیں؟ کیا جی عشق رسول؟ اور خدا کے بندوں، آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہمارے دین نے ہمیں حدود سکھائے ہیں، تل کا حدود اللہ، اللہ نے حدود قائم کی ہے کہ اس حد سے باہر نکلو گے تو آپ کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نمازیں 5 ہے، اگر ایک آدمی 6 پڑھنا شروع کر دے اور اگر اس سے کوئی آدمی کہے کہ جناب آپ نے چھٹی اذان مسجد میں کیوں دی ہے، وہ جناب دلیل کے طور پہ یہ پیش کرے کہ مجھے اللہ کی دین سے محبت ہے، لہٰذا میں چھٹی اذان اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میں نماز پڑھوں، میں عبادت کروں، اس میں حرج کیا ہے؟ مگر یہ آدمی اس نماز کی وجہ سے، اس اذان کی وجہ سے مردود تو ہو سکتا ہے مگر مقبول نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے حد مقرر کی ہے 5 نمازوں کی، 5 اللہ نے حکم کر دیے، 5 پڑھنی ہے، چھٹے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ دین کے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے کہ آپ چھٹی نماز کا اعلان کر دیں، یا کوئی آدمی اٹھ کر کہہ دے کہ جناب میں 4 پڑھوں گا، 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، میں بیمار ہوں، میں فلاں، بھائی قتل نہیں۔ جو اللہ نے حکم کیا وہ حکم ماننا پڑے گا۔ اب نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جناب 12 ربیع الاول کے موقع پر، جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے 12 ربیع الاول کی تاریخ پر آپ پہاڑیاں لگائیں، آپ مرد اور عورت کا ملاپ کریں، آپ ڈیک لگائیں، آپ قوالیاں لگائیں، آپ گانے بجائیں اور آپ بازاروں میں نکل کر اس کو جو ہے انجوائمنٹ کریں، اور کس لحاظ پر؟ بدنظری کی صورت میں۔ آخر یہ دین کس طرف جا رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا یہ جو کام ہے یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کسی بھی مسلک کے مفتی سے یہ فتویٰ لے لیں، کسی بھی، چاہے وہ دیوبندی مسلک کا ہو، چاہے وہ بریلوی مسلک کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث مسلک کا ہو، آپ اسے یہ پوچھ لیں کیا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ بدنظری، اسی طرح ڈول بجانا، یہ رقص اور یہ ڈانس وغیرہ، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ کو تمام مکاتب فکر کے متفقہ فتویٰ دیں گے کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مفتی اللہ سے ڈرنے والا ہو تو وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنی من کی منمانیاں اور اپنی خواہشات جو ہم دین کے نام پر پورا کر رہے ہیں، اور اس کا بہت بڑا عذاب قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا جن لوگوں نے اس بدعت کی ابتدار کی تھی، اس بدعت کو ایجاد کیا تھا۔ آج سارے کا سارا گناہ اس بندے کو مل رہا ہے، سارے کا سارا۔ بلکہ آپ دیکھیں
جناب رضا احمد خان بریلوی، 12 ربیع الاول آپ کی زندگی میں آیا ہے، مگر آپ کی زندگی میں جو یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، مجھے کسی کتاب سے ثابت کر کے دکھا دے کوئی آدمی کہ رضا احمد خان بریلوی صاحب نے یہ کام کیا ہو۔ مثال کے طور پر پہاڑی لگائی ہو، یا پہاڑی کا حکم دیا ہو، یا اپنی گلی پر پیسے لگائے ہو، یا آپ نے نہیں لگائی مگر اس کا حکم دیا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری بات جو افسوس اور قابل افسوس بات ہے، قابل افسوس بات ہے، آپ جا کے سروے کر کے دیکھیں کہ جس جس گلیوں میں لائٹوں کی لڑیاں لگی ہوئی ہیں، گلیوں کی لڑیاں نا، وہ جناب ایک گلی سجائی ہوئی ہے، اس میں تمام لڑی لگی ہوئی ہے لائٹوں کی، اور بلب بھی 100 واٹ کا، جو میٹر کا بجلی کا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ آپ یقین مانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ ڈائریکٹ تار لگتی ہے، یعنی کہ کیا؟ چوری کی بجلی، اپنے ملک کا نقصان کرنا، اپنے ملک کا نقصان کرنا۔ دیکھیں کتنا برا عمل ہے کہ آپ اپنے ملک کی بجلی چوری کر رہے ہیں، کیا عشق رسول کے اندر آ کر۔ ایک طرف آپ عشق رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں، دوسری طرف آپ بجلی چوری کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ عشق رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ملک پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں، یا کسی کی میٹر میں لگا کر آپ اس غریب کو نقصان دے رہے ہیں۔ بھئی یہ کہاں کا عشق ہے؟ یہ عشق نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ یہ شیطان نے بتایا کہ یہ اس طرف چل پڑو، یہ عشق ہے، اور اس نے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ عشق ہے، اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، حالانکہ یہ کوئی عشق نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، فضول خرچی کے بارے میں کہا گیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید میں ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بلکہ میں اپنا ایک نظریہ میں کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں آپ جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں، گلی کو سجاتے ہیں یا بازاروں کو سجاتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ پیسے اکٹھے کر کے کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی مسکین، کسی یتیم، کسی بیوہ عورت کی مدد کر دیں۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، کسی بھی مکاتب فکر کی مفتی سے فتویٰ لے لیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ گلی سے جانے سے، بازار سے جانے سے زیادہ ثواب اس چیز میں آئے گا کہ آپ کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی غریب کی مدد کریں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ مگر یہ بات آپ تعصب کے طور پہ نہ لیں، نہ میں کسی مسئلے کے خلاف ہوں، نہ میں کسی مسئلے کے خلاف ہوں، بلکہ میں خلاف اس چیز کے ہوں کہ جو دین اور شریعت کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔